محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون رکھے۔ آج کا یہ ویڈیو ان سوالوں کے جواب پہ ہے جو سوال ہمارے ایک ویورز مالک صاحب نے کیا ہے۔ میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا کہ چلیے کم سے کم انہیں جستجو ہوئی سوال کرنے کی۔ آخر وہ سوال کیا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جیسا کہ آپ نے ویڈیو بنایا کہ عید میلاد النبی میں جھنڈا لگانا چاہیے، اور آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کو پیش کی، تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی میلاد کی خوشی پر جھنڈے لگوائے فرشتوں کے ذریعے، تو نبی نے صحابہ سے کیوں نہیں حکم دیا کہ آپ میرے میلاد پر جھنڈے لگاؤ؟ تو حضرت اس کا جواب بالتفصیل عنایت فرمائیں۔ تو میرے محترم دوست، جیسا کہ آپ کا اعتراض ہے کہ نبی نے صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ میرے میلاد پہ جھنڈا لگاؤ، دیکھیے میلاد منانا یہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے کہ تمہیں جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کا تم خوب چرچا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی سے بڑھ کر ہم مومن مسلمان کے لیے دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے تو نسل انسانیت کو ایک عروج ملا، تو اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اب نبی نے میلاد منایا یا نہیں منایا، میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ بلا تاخیر میں آپ کو جواب دیتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر تشریف لائے تو ان کے چاہنے والوں نے، صحابہ کرام نے اور ننھے بچے نے دف بجا کر کے اور جو ہے طلع البدر علینا کی صدائیں لگائیں اور نبی کا استقبال کیا۔ تو اب یہ بتائیں کہ کیا نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ دف بجاؤ؟ دف بجانے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان لوگوں کا خوشی اظہار کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ جائز طریقہ تھا۔ جائز اس لیے تھا کہ نبی نے منع نہیں کیا۔ تو ہم نبی کے میلاد پر خوشی کا اظہار کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اب جھنڈے لگانا یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی میلاد کی خوشی پر لگوایا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا حکم دے۔ نبی نے تو اپنے میلاد پر، اپنی ولادت پر، اپنے برتھڈے پر روزہ رکھ کر کے بتایا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تب صحابہ کرام کو جانکاری ہوئی تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا۔ تو مرور زمانہ کے ساتھ اٹ مینس زمانہ بدلتا گیا، لوگوں کا مزاج بدلتا گیا اور فیسلٹی بدلتی گئی، اس فیسلٹی کے حساب سے لوگ خوشیاں مناتے گئے، خوشی منانے کا طریقہ بدلتا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جھنڈے کا رواج کم تھا اور آج جھنڈے کا رواج زیادہ ہے، اس لیے کہ جب کوئی ٹیم یا کوئی کمیونٹی کو فلاح و بہبودی ملتی ہیں، گزشتہ زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قوم کسی قوم پر بھاری ہوتی تھی تو اس قوم پر جا کر جھنڈا گاڑ دیتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ قوم کامیاب ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ زمانہ، اسی طریقے سے وہ نیچر اور وہ عادت اب کے زمانے میں چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے کہ جب اگر خوشی منانا ہو، فلاح و بہبودی کا، نعمت کا، انعام کا، تو لوگ جھنڈے لہراتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بھی ٹیم جیتی یا کچھ بھی ہوتا ہے، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹیم یا اپنی کمیونٹی یا اپنے دیش کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ آج ہندوستان یا پاکستان یا کسی بھی دیش کے جھنڈے کو کیوں ریسپیکٹ دیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس دیش کی شان ہے۔ جب ایک جھنڈا ایک کنٹری کی شان ہو سکتا ہے تو نبی کی میلاد پر لگانے والا جھنڈا ہم سنیوں کی شان کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس ہمارا سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ بھائی ہم سب ایک ہیں، بس یہ ہے کہ ایک شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم ایک اس وقت ہیں جو ہمارے نبی سے وفا کرے گا ہم اس سے وفا کریں گے، اور جو ہمارے نبی کے ساتھ جفا کرے گا ہم اس کے ساتھ جفا کریں گے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ انہوں نے سوال کیا کہ عید میں روزہ رکھنا منع ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے محترم دوست، دو عید میں منع کیا گیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان عیدوں میں روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ باقی جو بھی عید ہیں ان تمام عیدوں میں، جیسے کہ اب جمعہ کو بھی مومنوں کا عید کہا گیا، تو اب جمعہ کو عید کہا گیا تو اس دن بھی روزہ رکھنا منع ہونا چاہیے۔ تو صرف دو عید میں روزہ رکھنا منع ہے، باقی تمام عیدوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوست، اس عید کا ظہور ہی روزے سے ہوا ہے، صحابہ کو معلوم نہیں تھا، نبی نے فرمایا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو بڈے کا ظہور ہی روزے سے ہوا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہوں گے، لہٰذا پھر ایک نئی تحقیق کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔